آگے سوال ہے تصوف کے متعلق. کس چیز کے متعلق؟ تصوف کے متعلق. آپ لوگ کتابیں نکالیں، میں بھی نکال لیتی ہوں. السوال الحادی عشر، 11واں سوال. یہاں پر سوال کا خلاصہ آپ یہ لوگ دیکھ لیں. یہ سوال ہوتے ہیں کہ یہ بیعت کے بارے میں سوال ہوتا ہے کہ یہ آج کل یہ جو صوفیاء کرام، جیسے ہمارے لوگ جو ہے نقش بندیہ ہے، قدریہ ہے، سہروردیہ ہے، یہ ہمارے چار ہے نا، یہ ہمارے چار جو ہے صوفیاء کرام کی سلسلات ہے، نقش بندیہ، قدریہ، سہروردیہ. تو اس میں جو ہے وہ کیا ہے، یہ چاروں یہ پیچھے گزر بھی چکا ہے کہ یہ صوفیاء کرام کے ساتھ جو ہے وہ اپنے ایمان کی تکمیل کے لیے یہ بیعت لینا اور اس کے ساتھ دل لگا کر لینا، اور اسی طرح اس کے قبر کے ساتھ اس کے قبر میں بیٹھ کر جو ہے اس سے فیضیان حاصل کرنا، اور اسی طرح اکابر کی سینے میں سے فیضیان منتقل کرنا، یعنی اس کے ساتھ جو ہے تعلقات جوڑنا. اس کے آپ لوگ قائل ہو یا قائل نہیں ہو؟ اور اس سے مشائخ سے نفع بھی ہوتا ہے، یعنی فی نفع نہیں ہوتا. تو آپ لوگ جو ہے یہ سوال پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ تشریح کرتے ہیں. پہلے وَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمُ الْاشْتِغَالُ بِالشِّغَالِ الصُّوفِيَّةِ، کیا صوفیاء کے اشتغال میں مشغول ہونا؟ وَهَلْ يَجُوزُ عِنْدَكُمْ، کیا تم لوگوں کے نزدیک کی جائز الاشتغال مشغول ہونا بِالشِّغَالِ الصُّوفِيَّةِ، صوفیاء کرام کی مشغل میں مشغول ہونا یہ جائز ہے. وَبَيْعَتِهِمْ، اور ان کے ساتھ بیعت کرنا. وَهَلْ تَقُولُونَ بِصِحَّةِ وصول الفیوز البطوانیة عن صدور الاکابر وقبورهم. وهل تقولون، اب تم لوگ جو ہے کیا کہتے ہو بصحت، اس کے کس چیز کے، اس کے صحیح ہونے کے، وصول بصحت وصول الفیوز البطوانیة، باطنی فیاض کے کیسے پہنچنے کا، وصول الفیوز البطوانیة، باطنی فیوز کے پہنچنے کی صحیح ہونے کا، عن صدور الاکابر، اکابر بڑے بزرگوں کی سینوں، و قبور، ان کی قبوروں سے، یعنی ان کے اکابر کی سینے اور قبر کی باطنی فیضان پہنچنے کے بارے میں تم لوگوں کیا کہتے ہو؟ هل يستفيد اہل السلوک من روحانیت المشائخ لأجلہ ام لا، آیا مشائخ کی روحانیت سے، من روحانیت المشائخ، مشائخ کی روحانیت سے اہل سلوک کو نفع پہنچتا بھی ہے یا ام لا، یا نہیں پہنچتا ہے؟ آپ لوگ اس کی جاننے سے پہلے اب آپ لوگ یہ جان لیں. سوال ترجمہ انشاءاللہ کل پھر پڑھ لیں گے. صرف ابھی آپ جو ہے صوفیاء کرام کی مختصر سی تفسیر بناتے ہیں جواز اور عدم جواز کا. تصوف، جس طرح یہ دین کی جو ہے مختلف شعبے ہیں. کتنے ہیں؟ مختلف شعبے ہیں. اس میں جو ہے ایک شعبہ تصانیف کا بھی ہے، یعنی کتابوں وغیرہ کا لکھنا. دوسرا اس کا بھی درس و تدریس کا بھی ہے. تیسرا جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا بھی ہے. چوتھا جو ہے تصوف کا بھی ہے. کیا ہے؟ تصوف اور سلوک کا بھی ہے. تو درس و تدریس بھی آپ لوگ جانتے ہو، تصانیف بھی آپ لوگ جانتے ہو، اور اس طرح دعوت و تبلیغ بھی آپ لوگ جانتے ہو. یہ تمام جو شعبے حدیث میں آتے ہیں کہ ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں. تو اس کے مختلف شعبے ہیں. ان میں سے جو بھی جس میں سے کام کرے گا وہی ہم کہیں گے کہ یہی دین کا. یہ نہیں کہیں گے کہ صوفیاء کرام حق پر نہیں ہے، یا درس و تدریس والے حق پر نہیں ہے، تصنیف والے جو اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، یا جو بھی ہو. ہم کسی کے بارے میں کوئی بھی تعریف و تشریح، ہم سب کی اپنے دل کی گہرائیوں سے جو ہے ہم اس کی عزت احترام کرتے ہیں تمام شعبوں کی. تصوف اور دین کے شعبوں میں سے ایک ہے تصوف. تصوف کا اصل معنی جو ہے صوف سے ہے. کیا ہے؟ صوت کے ساتھ ہے، سین کے ساتھ نہیں ہے. صوف چونکہ عنقریب کے لیے صوف جو ہے اس کو کہتے ہیں اون کو کہا جاتا ہے. لیکن تصوف کا لغوی معنی ہے، یعنی لغوی معنی ہو گیا اون کا لباس پہننا. لیکن اصطلاح میں جو ہے اپنے اندر کا تزکیہ، اپنے نفس کو نفسانی قدورتوں اور رذائل اخلاق سے پاک و صاف کرنا اور فضائل اخلاق سے مزین کرنا کیا ہے؟ وہ ہے تصوف ہے.
یعنی سفیاء کے اصطلاح میں تصوف کا معنی یہ ہے کہ اپنے اندر کے نفس کو برے اخلاق سے صاف کر لے، کدورت و حسد، کینہ، بغض، نفرتوں سے پاک کر لے اور اچھے اخلاق سے مزین کرے، اس کا نام تصوف ہے۔ تو صوفیاء کرام ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اپنے ظاہر سے زیادہ اپنے اندر کی تزکیہ کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ توجہ دیتے ہیں۔ اور صوفیاء تصوف کی اہمیت قرآن سے بھی ثابت ہے یا حدیث سے بھی ثابت ہے۔ قرآن سے اس حدیث سے حدیث جبرائیل آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، مشکات کی میرے خیال سے شروع ہے، مشکات کی کتاب الایمان کی بالکل شروع میں ہے کتاب الایمان۔ ہاں کتاب الایمان آپ لوگ جو ہے جی بالکل کتاب الایمان کا ہے بالکل شروع میں حدیث جبرائیل جس کو کہا جاتا ہے، اس کو دین کا ثلث حصہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام شاگرد کی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خدمت میں حاضر ہو گئے، اور کچھ سوالات، یہ بہت طویل حدیث ہے، میں ان میں سے ایک صرف سوال ایک بتا دوں گی کہ اس کے بارے میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا احسان کیا ہے؟ احسان کیا ہے؟ تو اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اسی طرح کی گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، گویا تم خدا کو دیکھ رہا۔ اگر تم خدا کو نہیں دیکھ رہے تو کم از کم یہ یقین تو کر لو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا، وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھو، اور اسی احسان کی کیفیت تصوف میں پائی جاتی ہے۔ یہ انسان ریاضت مشق کر کے مراقبے کر کے جو ہے وہ مراقبہ کر کے جو ہے کیا کرتے ہیں، ذکر اللہ جہرن سرن کر کے جو ہے یہ احسان کے درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تصوف میں عمومی طور پر 3 باتوں پر زور دیا جاتا ہے۔ ایک جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت پر، دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت پر، تیسرا جو ہے تزکیہ نفس، یعنی اپنے نفس کو اچھے اخلاق سے مزین کرنا اور برے اخلاق سے جو ہے خود کو پاک کرنا، چوتھا جو ہے برداشت، اور یہ سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے نا عورتوں کو، اور پانچواں چیز ہے خدمت خلق۔ 5 چیزوں کا زور دی جاتی ہے: اللہ تبارک تعالیٰ کی محبت، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت، تزکیہ نفس، برداشت، خدمت خلق۔ کیا؟ خدمت خلق۔ تو ان 5 چیزوں کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، ان 5، اور یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ لیں، برداشت، صبر، خدمت خلق، الخلق، عیال اللہ، تمام مخلوق جو ہے وہ کیا ہے، وہ اللہ تبارک تعالیٰ جو آج کا خادم ہوگا وہ کل کا مخدوم ہوگا۔ تو اسی وجہ سے ہمارے اساتذہ بہت پیاری بات کرتے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک طالب علم جو ہے وہ اپنے اساتذہ کرام کی کیا امتحان عمر کو دیکھے تو پھر جو ہے وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے فتنے وہ تو انتہائی عمر کو جب پہنچے تو وہ کافی شیخ بن جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، ہر انسان اس کے آگے پیچھے کا ہے، تو آپ کہیں گے کہ یہ تو اس طرح ہے، میں تو اس طرح نہیں ہوں، میں تو اس کے 20 سال کی پیچھے زندگی کو دیکھیں گے نا کہ انہوں نے کہ کتنے خدمت کی، کتنے جو ہے وہ کیا کی، تو تب جو ہے انسان کو پتہ چلے کہ واقعی انسان جو ہے وہ خدمت خلق کر کے جو ہے انسان اس درجے کو پہنچ جاتا ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے اپنے اساتذہ کرام کی ہمیشہ کس چیز کے، اس کی ابتدائی مراحل کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ اس کی انتہائی کو دے۔ جو شخص اپنے استاد کی انتہا زندگی کو دیکھے گا تو پھر وہ کیا، وہ شاگرد جو ہے وہ استاد وہ فتنے میں مبتلا ہوگا، وہ کیا ہے، فتنے میں مبتلا ہوگا۔ تو اسی وجہ سے جو ہے تصوف جو ہے یہ ایک جو ہے وہ ہے، اسی وجہ سے ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ دوسرا جو ہے حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا یا رسول اللہ متی الساعہ، کہ قیامت کب ہوگی؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ما اعددت للساعۃ، کہ آپ نے ما اعددت للساعۃ، آپ نے قیامت کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے کہ آپ پوچھ رہے ہیں کہ قیامت کیا ہوگی؟ تو اس نے فرمایا ما اعددت للساعۃ الا انی احب اللہ والرسول، کہ میں نے تو کچھ بھی تیار نہیں کہ ہاں یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی اس شخص کے ساتھ ہوتا ہے جس کے ساتھ محبت کرتا ہے۔
आदमी क़यामत की नशर अनस रज़ी अल्लाह फरमाते हैं कि हमारे सहाबा कराम, हमारे सहाबा उस दिन इस हदीस से बढ़कर कोई भी चीज़ महबूब नहीं था। क्यों? क्योंकि वो तो ज़ाहिर सी बात है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे। तो उसको जब ये बात पता चली कि हम क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने महबूब के साथ होगी, तो फिर जो है इम्तिहान ही होगी। तो इसी वजह से हमारे उलमा फरमाते हैं कि जब एक इंसान जो है वो क्या हो जाए, जब एक इंसान आलिम और फाजिल बन जाए, तो फिर जो है वो क्या होनी चाहिए, उसको चाहिए कि वो किसी बड़े शेख के हाथ जो है उसके हाथ में हाथ रखकर जो है बयान करे। तो यानी जो इंसान के अंदर जब इल्म और फाजिल हो जाए तो थोड़ी बहुत जो है कुदूरत है और इंसान के अंदर अखलाकी रज़ाइल होते हैं ना, कुछ न कुछ होते हैं, तो इससे उसको दूर करने के लिए किसी शेख का वो होनी चाहिए। बशर्ते कि जो है मौलाना रियाज गुमर साहब फरमाते हैं कि बाज़ क्या होते हैं, मुरीद लोग जो है वो क्या होते हैं, वो तबर्रुक के लिए होते हैं। क्या होता है, यानी कहीं 1 साल में 2 साल में कभी 3 साल में मुलाकात करते हैं, और इनमें से मैं एक भी हूँ, मैंने खुद भी बैत किया है, लेकिन बस एक मरतबा किया है, बाकी जो है कभी भी कांटेक्ट नहीं हुआ है अपने शेख के साथ, टाइम भी नहीं होता, और वो जिक्र भी देते हैं इसके लिए वो ज़्यादा जिक्र होते हैं, 1000 2,000, तो हम दर से टाइम नहीं होता, तो इसी वजह से मैंने छोड़ ही दिया। अल्लाह ताला माफ़ कर ले हमें। बहरहाल तो हम भी उसी में से हैं, यानी ऐसे शेख को पकड़ना चाहिए जो कि करीब हो, जो आपके घर के करीब भी हो, और साथ साथ में जो है वो क्या हो, और साथ साथ में जो है यानी वो आपकी अखलाकी रज़ाइल को दूर भी कर सकता है। ये नहीं कि साल में एक मरतबा कांटेक्ट कर ले, तो ऐसे जो है वो इंसान की अंदर की पकीज़गी जो है वो क्या होती है, नहीं आती। तो इसी वजह से हालांकि औरतों के लिए जो है मुनासिब भी नहीं है कि वो क्या करे किसी शेख से। अलबत्ता ये बड़े बड़े उलमा, मौलाना क्या है, मौलाना अहमद नक्शबंदी रहमत पीर ज़ुल्फ़िकार अहमद नक्शबंदी हो गया, मौलाना इलियास गुमान रहमतुल्लाह अलैह हो गया, मौलाना हसन साहब भी बहुत अच्छा लगते हैं मुझे। इसको वो भी कहते हैं ना, इमामुन नहव भी कहा जाता है। ये लाहौर के रहने वाला है, ये मेरे शेख के भी मुरीद वो है, शेख है। हमारा मौलाना जैद हक्कानी साहब का भी वो क्या है, उसका भी शेख है। उसको क्या कहते हैं, इमामुन नहव कहा जाता है। बहुत नरम लहजे वाली बातें करते हैं। तो इसी वजह से जो है जब इंसान इल्म और फजल में तकमील हासिल करे, तो तब जो है उसके बाद तसव्वुफ में भी थोड़ी सी वो कदम रखनी चाहिए। लेकिन बहरहाल औरतों के लिए जो है वो इन चीज़ों में जो है वो नहीं पढ़ना चाहिए। बस औरतों के लिए वही हदीस याद रख लो कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो औरत क्या कर ले, कि जो औरत जो है 5 वक्त की नमाजें पढ़ ले, हज अदा करे, ज़कात दे, और जो उसके और साथ साथ में जो है अपने शौहर की इताअत करे, तो इंशाल्लाह वो जन्नत में होगी। अब जन्नत की हूरें जो है उसके साथ लड़ेगी, वो कहेगी कि मैं खूबसूरत हूँ, और ये कहेगी कि मैं खूबसूरत हूँ। तो फिर अल्लाह तबारक तआला उनके दरमियान में फैसला करेगा कि कौन ज़्यादा जो है खूबसूरत है। जाहिर सी बात है मोमिनात जो है वो ज़्यादा खूबसूरत होंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो है दुनिया में मुशक्क़त बर्दाश्त की नमाजें पढ़ी है, रोज़े रखे हैं, और फरिश्तों तो हूरें तो वैसे भी उन्होंने तो कुछ भी मुफ्त के हूरें बन गई ना। तो इसी वजह से जो है औरत के लिए जो है इतनी ही वो कहे कि अपने आस पड़ोस के साथ जो है अच्छा सलूक करे, अपने घरों में जो है वो दीनी क्या कर ले, माहौल जो है वो कायम दाम का, अपनी नमाज़ों का अहतमाम करे, वक्त पर पढ़ लिया करे, अपने बच्चों की अच्छी खासी जो है इस्लामी अंदाज में जो है उसका तरबियत कर ले, तो फिर इंशाअल्लाह अज़ीज़ यही जो है उसके साथ बैठ ही बैठ है। बाकी अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ ले, वरना इसी पर इक्तिफा करते हैं। जी कोई सवाल है? नहीं है, चलो फिर ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।